عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا مسکرا کر کے بولیں آپ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کو منانے کی نیت سے بولیں، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں میرے بعد آپ کو ہندوستان کا ایک بہترین خطیب سماعت کرنا ہے، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، انہیں آپ سماعت کریں گے۔ بس میں آپ حضرات تک پہنچنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، قلت وقت کی تلوار میری گردن پہ لٹکی ہے، پورا مجمع آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے میرا دل، ترستی ہے میری آنکھیں یا رسول اللہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، اور میرے اعمال خدا، میرے اعمال خدا نے کیا جینا دو بر، ذرا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بر، زر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا، ایک ایک دیوانہ شریک ہو جائے، ہم جس جس کی طرف جس کو اشارہ چاہیے وہی مسکرا کر کے بولیں گے، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا۔ بہت ہوشیار ہیں آپ لوگ، صرف ادھر سے سارا کام ہو رہا ہے، انعام بھی یہیں سے ہی ہے، اور سبحان اللہ یا رسول اللہ کی داد بھی ادھر سے ہی، نعرہ بھی ادھر سے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے پورا مجمع محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ جیسے کہ آج سے 40 دن پہلے مستری بیگم کا انتقال ہوا، ان کے چہلم میں ہم شرکت کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمارے بھی چہلم میں شرکت کریں گے، بس فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، مطلب ملاحظہ فرمائے، نہ جانے روشنی کے سوا تو چھن جائے، نہ جانے روشنی کے سوا تو چھن جائے، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک یہ دنیا کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، نہ جانے کہ روشنی کے سوا تو چھن جائے، دکھا دو شہر طیبہ
دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، نظارہ یا دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، نظارہ یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں سارے لوگ مسکرا کر کے اپنے آقا کے نام پر بولیں یا رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے عشق کے جذبات اچھے ہیں، گزرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ دن رات اچھے ہیں۔ خدا و مصطفیٰ کی یاد میں جو بھی گزر جائیں ہماری زندگی کے بس وہی لمحات اچھے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان عظیم ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں چنا اور ہمیں انسان بنایا۔ انسان کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور خالق کائنات نے اور بھی بڑا ہم پر اور آپ پر احسان کیا کہ ہمیں انسان کے بعد مسلمان اور مسلمان کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی، رسولان اعظام نے تمنائیں کی، اے مالک و مولا محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمانا، اے مالک و مولا ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمانا۔ بھائی پور میں آنے والے سب ہم تو خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان بھائیوں، آپ چہلم کی فاتحہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ جملہ نوٹ کیجئے، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اس کے ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ میں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ کس کی امت میں؟ زور سے بولے، سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ امت وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے تمنا ہے کہ رسول اعظام نے تمام تر ائمہ کی جماعت نے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے، آپ دیکھیے ہندوستان کا ایک عظیم ہیرا الحمدللہ، جس شخصیت نے ہمارے پورے مراد آباد کا نام یوں سمجھیے پوری انڈیا بھر میں مشہور کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے الحمدللہ اپنے خطیب پر۔ پورا مجمع محبت سے آقا کے نام پر بولے یا رسول اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جن کی دعاؤں کو لے کر کے، جن کی دعاؤں کے سہارے سے میں آپ تک پہنچا، اور میں اس جگہ ہوں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری مرشاہد صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ اس گھر کے داماد قاری مرشاہد صاحب بھی موجود ہیں، جن کی دعوت محبت پر الحمدللہ یہ تمام تر علماء پہنچے۔ اب سماعت کیجئے، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے لیے مسلمانوں 3 دنیا ہیں۔ ایک دنیا ماں کا شکم جس میں ہم اور آپ 9 مہینے تقریباً رہتے ہیں، تو یہ دوسری دنیا یہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور تیسری دنیا وہ جب ہم اس انڈیا کو چھوڑ کر کے اس انڈیا اور اس بھارت کو چھوڑ کر کے ہم قبرستان پہنچیں گے، تیسری دنیا ہمارے لیے یہ۔ اب میں عقیدہ یہاں سے بیان کرتا ہوں، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی موجودگی، تمام تر علماء منبر پاک پر موجود ہیں، پورا مجمع ایک مرتبہ اور آقا کے نام پر بولے یا رسول اللہ، اور لہ کر کے بولے یا رسول اللہ۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے شکم میں ہیں تو ہم اپنی ماں کے شکم میں زندہ، اور ہم جب انڈیا میں رہتے ہیں تاؤ چچا سے ملاقات کرتے ہیں تب بھی ہم زندہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی قبروں میں پہنچتے ہیں تب بھی ہم اپنی قبر کے اندر زندہ، ہم ماں کے شکم میں زندہ، ہم انڈیا میں زندہ، ہم قبر کے اندر بھی زندہ۔ اور حضرات ہمارا تو عقیدہ کہتا ہے جب ہم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں تو ہمارے اس گھر سے جانے والی خاتون بھی اپنی قبر میں زندہ، اس گاؤں سے جانے والے مسلمان بھی اپنی قبروں میں زندہ، اور جب وہ زندہ تو مراد آباد کے صدر اللہ فاضل اپنی قبر میں زندہ، اور جب وہ زندہ تو رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ اپنی قبر میں زندہ، اور جب وہ زندہ تو بریلی کے اعلیٰ حضرت بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو مفتی اعظم بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو تاج الشریعہ بھی زندہ۔ ذرا مسکرا کر کے آقا کے نام پر بولے یا رسول اللہ۔ جب یہ تمام بزرگ زندہ تو آل رسول مہرہ شریف بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو مخدوم اشرف سمرانی بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو کلیئر کے راجہ ہم سب کے صابر علاء الدین بھی زندہ، نظام الدین بھی زندہ، امیر خسرو بھی زندہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو غوث اعظم بھی زندہ، امام اعظم بھی زندہ، امام شافعی بھی زندہ، امام محمد بھی زندہ۔ اور میں غلام ہوں، جب یہ تمام تو غلام زندہ ہے تو ابو بکر زندہ،
علی زندہ، عمر زندہ، عثمان زندہ، جب یہ زندہ تو حسین زندہ، حسن زندہ، فاطمہ زندہ، یہ تمام تر غلام زندہ ہے، تو ان غلاموں کا نبی تو بدرج اولا زندہ ہے، تو سنیوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے کیوں نہیں ہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی سرکار مدینہ، عظمت رسول اکرم. بہت اچھا. آپ کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی نامہ اعمال میں نیکی جمع کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی یہاں سے بولتے ہیں، آپ بھی بولیے، دونوں طرف سے اصالہ ثواب ہوگا. تو گارنٹی اس بات کی ہے، سرکار فرماتے ہیں جس محفل میں 40 لوگ ہوتے ہیں، ایک نیک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کی آمین قبول ہوتی ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم اپنی قبروں میں زندہ، اور لہ کر کے بولیے، ہم اپنی ماں کے شکم میں زندہ، آپ کو بولنا ہے زندہ، ہم انڈیا میں بھی زندہ، انتقال کے بعد بھی زندہ. ہمیں بات کرتے ہو اس بات کی، ہمارا نبی تو بدرج اولا زندہ ہے، اور ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں، زندہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. اور وہ نبی تو ایسا انوکھا نبی ہے جس کے تعلق سے بریلی کے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہو جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اصل کیا. یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، عظمت رسول اکرم. اتنے علماء کی موجودگی میں منظری آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہے. اے دنیاوی ماحول میں اپنے زندگی گزارنے والوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کی فکر ہے، بہت اچھی بات بنائی ہے، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے کر کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنا دو. اس لیے کہ ڈاکٹر آپ بنائیں گے، انجینئر آپ بنائیں گے، ڈی ایم ایس ڈی ایم بنائیں گے، تو وہ بچہ جس وقت آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوگا تو وہ کوٹ پینٹ پہن کر کے دور کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو اب تیرا انتقال کا جب وقت ہوگا تو قسم خدا کی وہ حافظ قرآن تیرے تجھ سے دور نہیں بلکہ تیرے قریب کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا. ادھر یہ بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، ادھر تیرے جسم سے روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ بھی بہت بڑے مقدر کی بات ہے کہ انسان کے جسم سے روح آسانی کے ساتھ نکل جائے. ہمارے یہاں سے بھی بہت سارے انتقال ہوتے ہیں، آپ کی بستی میں سے بھی انتقال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں انتقال وہی ہوتا ہے جس کے جسم سے آسانی کے ساتھ روح نکل جائے. قسم خدا کی مسلمانوں، ایمان والوں کی روحیں بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. قلت وقت کی تلوار میری گردن پہ لٹکی ہے، بہت تیزی کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. ایک مرتبہ اور پورا مجمع آقا کے نام پر بول دے یا رسول اللہ، اور لہ کر کے بولے یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزرے. اور لوگوں، قبرستان کم سے کم دن میں ایک مرتبہ جایا کرو، اور اگر دن میں نمبر نہ آئے تو ہفتے میں ایک مرتبہ تو چلے جایا کرو. وہ ٹوٹی خبریں، وہ تمہارے پرانے بزرگ آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. تم اپنے گھر میں خوشی کا ماحول بناتے ہو، لیکن کبھی کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ اتنے اچھی دولت، اتنی اچھی دولت، اتنی بڑی شہرت اور یہ سب کچھ عطا فرمایا گیا. کبھی کبھی ان کے پاس بھی جا کر کے دیکھا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ایک قبر کے قریب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب واپس لوٹ کر کے آئے تو حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب عذاب نہیں بلکہ اس فرشتے اس انسان کی قبر پہ عذاب کو دور کر لیا گیا ہے اور اس کے قبر سے اس میں جو ہے نور و انوار کی بارشیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھنے والوں نے پوچھا اے عیسیٰ بات کیا ہے؟ آج ادھر سے آپ گئے تھے تو عذاب ہو رہا تھا, ادھر سے آپ آئے ہیں تو قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے, اب اس قبر کے اندر نور و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے غلاموں, جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی کے شکم میں ایک بچہ تھا اور جب وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوا, پیدا ہونے سے پہلے تو اس کے باپ کی قبر پہ عذاب ہوتا رہا, لیکن بچے نے دنیا میں آنے کے بعد جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے, اللہ کا نام لیا ہے, مالک و مولا کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا بچہ ذکر الہی کرے اور اس کے باپ کو عذاب دیا جائے. ہمیں یہ تو عیسیٰ کی بات ہے, لیکن ہم تو اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہیں, ہم تو احمد مختار کے ماننے والے ہیں. بس آخری جملہ آپ نوٹ کر لیں, پورا مجمع آقا کے نام پر بولے سبحان اللہ اور لہ کر کے بولے یا رسول اللہ. یہ تو عیسیٰ کی بات کہ جب بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ کا زمانہ, پیدا ہونے کے بعد بچہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس بچے کے والد کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. اب پیغمبر اسلام کی بات دیکھ لیں, جس کے صدقے میں عیسیٰ کو پیدا کیا گیا, جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا. میرے آقا بھی ایک قبر سے گزرے اور آقا نے جب دیکھا نا تو ایک قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ببول کی ہری ٹہنی کو لیا اور لینے کے بعد قبر پر رکھ دیا, اس قبر سے عذاب کو دور ہو گیا. وہ عیسیٰ تھے جن کے زمانے میں, وہ عیسیٰ تھے جن کے زمانے میں بچہ بسم اللہ پڑھے, اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹاتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام کا آپ زمانہ دیکھیں, پیغمبر اسلام کا جب پیغمبر اسلام نے ایک لکڑی کو رکھ کے قبر سے عذاب کو ہٹا دیا. ہمیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ تو عیسیٰ ہے, لیکن ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرا نبی آدم سے بہتر میرا نبی, شیش سے بہتر میرا نبی, زکریا سے بہتر میرا نبی, یعقوب سے بہتر میرا نبی, ہود سے بہتر میرا نبی, لوط سے بہتر میرا نبی, نوح سے بہتر میرا نبی, یانس سے بہتر میرا نبی, نوح سے بہتر میرا نبی, قصی سے بہتر میرا نبی, اور عیسیٰ سے بہتر میرا نبی, نبیوں سے اعلیٰ میرا نبی. کہتے کیوں نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت سرکار مدینہ. دینے والا ہے سچا, آپ بولیے ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے تاکہ آپ قبر کے عذاب سے بچ سکیں, اور اپنے گھروں میں ایصال ثواب کرائیے. الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم تیرہ چلیسمہ بھی کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی کبھی 11ویں مناتے ہیں, کبھی 6ٹھیں بناتے ہیں. اس لیے حضرات اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں, پورا مجمع کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم جو بھی کچھ غلط واقع ہو گئے ہوں انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. دن ہے تو رات بھی ہوگی, بادل ہے تو برسات بھی ہوگی, زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر کئی ملاقات بھی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.